बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महकमा सेहत की जानिब से जो हस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात हैं, क्या वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। इस वक्त जो है कि महकमा सेहत की क्या सूरत हाल है, इसलिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ख़ास तौर पर जो सेहत के मामलात होते हैं उसमें बड़ी बारीक बीनी से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच मकसूद खालिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, महकमा सेहत की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे और सहूलियात का जो फकदान इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप भी फील्ड में जाते हैं, हमारा भी फील्ड से ताल्लुक़ होता है, हम मरीज़ों से गाहे बगाहे उनसे मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन कारकर्दगी हमें ताहाल सिफर दिखाई देती है। जी बहुत शुक्रिया पहले तो ईद मोहम्मद साहब आपका कि आपने दावत दी। और महकमा सेहत में सहूलियात का फकदान अरसा दराज से चला आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब तो हदायत दे देते हैं और पंजाब असम्बली में भी जब वो बोलता है या बोलती हैं या कोई भी वज़ीर-ए-आला हो तो वो आते ही इलेक्शन से पहले भी नारा लगाते हैं और पंजाब असम्बली में फिर शुक्रिया अदा करते हैं अवाम का, और फिर हाँ सहूलियात के बारे में ऐलानात भी करते हैं, जो ऐलानात सर रद्दी की टोकरी तक महदूद हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि दो महकमे हैं। साबिक वज़ीर सेहत ने अपनी जानादारी कायम रखने के लिए दोनों महकमे का चार्ज अपने पास रखा। उसमें महकमा सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, जिसकी वजह से पंजाब भर के अस्पतालों में सहूलियात का फकदान रहा। कवर्ड के ऊपर भी हुकूमत वक्त तो बहुत कुछ करना चाह रही थी और किया भी, लेकिन साबिक वज़ीर सेहत की तरफ से कुछ खातर खा का मामला अच्छे तरीके से नहीं देखा गया। उसकी वजह ये हुई कि लोगों की रसाई वज़ीर सेहत तक नहीं थी, लोगों की रसाई सेक्रेटरी सेहत तक नहीं थी। ऑफिस में जाना लोगों का तो बहुत दूर की बात है कि महकमा सेहत के अपने ही वर्कर्स, अपने ही मुलाजमीन, हेल्थ प्रोफेशन लोगों का, स्टाफ का मिलना ही मुश्किलात हैं, उनसे मिलना ही बहुत मुश्किल है अपने महकमा के कंसर्न सेक्रेटरी से। पंजाब भर के अस्पतालों में देखा जाए, लाहौर का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा इस वक्त हॉस्पिटल मियाँ अस्पताल है, जो वहाँ पे आप एविएशन देख लें जो एल्बर्ट विक्टर के नाम से जाना जाता है, और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई। जी एग्जैक्टली। और अब देखें कि उसका एक बहुत बड़ा नाम है और बरतानिया के दौर में वो हॉस्पिटल वजूद में आया, और उसके बावजूद हस्पताल में सहूलियात का फकदान है। और आपने देखा कि जनरल कैडेट के लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई कि साबिक सेक्रेटरी सेहत ने जनरल कैडेट के लोगों को हटाकर प्रोफेसरों की तैनाती अमल में लाई। प्रोफेसर प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने कैनिकल साइड के होते हैं, वो अपना काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वार्ड को देखना है, लोगों को ऑपरेशन करने हैं और मुख्तलिफ पेशेंट को देखना भी है। और अब जनरल कैडेट के ऊपर हुकूमत वक्त करोड़ों रुपया लगाती है, और जो IPH एक दायरा बनाया हुआ है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जहाँ पे हुकूमत करोड़ों रुपया खर्च करती है जनरल कैडेट के लोगों के लिए IPH, MPH, DPH की डिग्री हासिल करने के लिए। अब वो IPH जो MPH हॉस्पिटल जहाँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में ये लोग स्टडी करने आते हैं और डेपुटेशन पे आते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं, फिर इकवा पढ़ते हैं, लेकिन अब उनको जनरल कैडेट के लोगों को साबिक सेक्रेटरी ने हटाकर प्रोफेसरों की तैनाती हॉस्पिटल में लाए। उसकी बुनियादी वजह ये हुई कि प्रोफेसर अपनी वार्ड में टाइम देंगे कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में टाइम देंगे, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती लोगों के साथ, और ना उनका जैसे मामला होते हैं उन मरीज़ों के साथ गाय बगाए वार्ड में जाएं, एमरजेंसी जाएं, पूरे हॉस्पिटल का उन्हें विजिट करना होता है, इंतज़ामी अमूर लाने होते हैं, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ मीटिंग में शामिल होना होता है। उनकी वजह से ये हॉस्पिटल में मसाइल बढ़ गए। और मकसूद खालिद साहब, बड़ी आपने वाज़ेह अल्फाज में इस बात का आपने तज़किरा किया है। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं आपकी गुफ्तगू से ही, उसमें जो मैंने अक्स की। सबसे पहली बात यह कि साबिक सेक्रेटरी कि वो इतना पावरफुल था कि उसके ख़िलाफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में किसी ने मुदाखलत नहीं की, पहली बात। अब जिस तरह भी आपने सेकेंडली अभी आपने बात की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला चलाने के लिए जो प्रोफेशनल होना बड़ा लाजिम है, अब आप किस तरीके से आप प्रोफेसर्स को जिन्होंने अपने इलाज मुआलजे की सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन उनका इलाज मुआलजा करना प्रोफेसर्स की ज़िम्मेदारी है, जिनके अंडर में
کوئی بھی وارڈ چلتی ہے. اب ان کو آپ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر لے آئیں گے تو اس سے کس طریقے سے کسی بھی ہاسپٹل کے انتظامی امور چلیں گے؟ دیکھیے جی، جب آپ کسی پروفیسر کو میڈیکل اسٹوڈنٹ کی تعیناتی ان کے کرتے ہیں، ایک تو وہ اپنی وارڈ سے محروم ہو گئے، وہ پراپر طریقے سے مریضوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، نہ کوئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آن لائن میٹنگز ہیں. پھر آپ نے محکمہ صحت کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، اپنے سیکٹری کے ساتھ میٹنگ ہے، پھر آپ نے ہاسپٹل کے اندر اندرونی معاملات بھی دیکھنے ہیں. سارا دن آپ انہی میں الجھ جاتے ہیں، تو اپنے پیشنٹ کو کیا دیکھنا ہے. پھر آپ نے پرائیویٹ بھی جانا ہے اپنے ہاسپٹل پریکٹس کرنے کے لیے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. جنرل کیڈر کے لوگوں کے اوپر تو ان کو تو باقاعدہ ایک تربیت دی جاتی ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اوپر، کیسے دیکھنے ہیں لوگوں کے ساتھ. ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے. اور جو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے نئی سابق سیکرٹری صحت نے جو روایت قائم کی پروفیسر جنرل کیڈر کے لوگوں کو ہٹا کر، پھر تو یہ ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک قانون سازی ہوئی اور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے جسٹس قیوم صاحب کی کہ ہاسپٹل میں میڈیکل اسٹوڈنٹ جو بھی تعینات ہوگا اس کے لیے ایم پی ایچ ڈی پی ایچ کی ڈگری لازمی قرار دی جائے گی، ادروائز نہیں ہو سکتی. جی ہاں، آئی ایگری ود یو. اب دوسری طرف دیکھیں کہ چند ماہ پہلے سابق سیکرٹری صحت علی جان نے ایک اشتہارات دیا اور وہ اشتہارات رول کی وائلیشن کی. انہوں نے اس میں مینشن کر دیا اپنے دوستوں کا نوازنے کے لیے، پروفیسروں کو جان بوجھ کے بدنام کرنے کے لیے، کہ ان کو شیلٹر دیا کہ آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے وہاں پہ آئیں، اور اپنے دوستوں کا نوازنے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا. اس اشتہارات میں انہوں نے ایک مینشن کر دیا کہ آپ ایف سی پی ایس، ایم پی ایچ کے، ایف سی پی ایس بھی کنسیڈر ہوگا اور ایم پی ایچ بھی کنسیڈر ہوگا. اب ایم پی ایچ کے لوگوں نے، جن میڈیکل اسٹوڈنٹ نے، جنرل کیڈر کے لوگوں نے ایگزام اپیئر کیا انٹرویو کے لیے، اب ان لوگوں کو رد کر کے آپ نے ایف سی پی ایس کے لوگوں کو کنسیڈر کر دیا، جو کہ پنجاب اسمبلی کی قانون سازی کی خلاف ورزی ہے. اب دیکھیں کہ جب قانون کی خلاف ورزی اپنا ڈپارٹمنٹ ہی کرے گا تو باقی ہاسپٹلوں میں چیزیں کیسے امپلیمنٹ ہوگی. اور دوسری بات، وائی ڈی اے نے اس سلسلے میں بہت اچھا کام کیا کہ وائی ڈی اے نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور سابق سیکرٹری کی کرپشن کے اوپر انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ ہاسپٹلوں کے اندر ریویمپنگ ہو رہی ہے، اور ریویمپنگ کی آڑ میں آپ لوگوں کو، مریضوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اوبویسلی اس کے لیے آپ نے اس کا سبسٹیٹیوٹ تو رکھا ہی نہیں ہے. آپ نے اس کا سبسٹیٹیوٹ ہی رکھا. سروس ہاسپٹل میں ایک بلڈنگ گر جاتی ہے، وہ حادثہ ہو جاتا ہے، اور دیکھیں پھر جب آپ نے عزیز بھٹی ہاسپٹل گجرات میں ہاسپٹل ایک عمارت گر جاتی ہے تو اس میں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں. آیا ان کا کیا بنا؟ کیا ان تو سیکرٹری صحت کے خلاف تو ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی. وہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہو سکی؟ کنسرن ڈپارٹمنٹ کے، کنسرن پروفیسر کے، کنسرن ایم ایس کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ سی این ڈبلیو کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تو ہونی چاہیے، ظاہری بات ہے. دیکھیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. محکمہ جات جتنے بھی ہیں یہ تو اس میں انوالو ہیں. اس میں دیکھیے ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں. جب وائی ڈی اے سڑکوں پہ آتی ہے، وائی ڈی اے پروٹیسٹ کرتی ہے، اور جو سابق سیکرٹری سے تھے وہ تو کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے. جی. اور تو اس طرح کیا ہوگا، جب ہاسپٹل میں اسٹرائک ہوگی تو مریضوں کے لیے مسائل بڑھیں گے. اچھا سر، یہ ڈی ڈی او کی پاورز کس کے پاس ہیں؟ دیکھیے ڈی ڈی او کی پاور جو میڈیکل اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ہاں جی، اصل میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اٹانومس باڈی ہوتی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ڈی ڈی او پاور پرنسپل اور وی سی کے پاس ہوتی ہے، اور ان کی مداخلت بہت ضروری ہوتی ہے. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہاسپٹلز کا مطلب جو سی او لگائے گئے ہیں، جی تو ڈی ڈی او پاورز بھی ان کے پاس، ڈی ڈی او پاور سی او کے پاس ہے. تو پھر ایم ایس ڈمی ہوا. دیکھیے ایم ایس تو ڈیفینیٹلی ڈمی ہوا، لیکن جب پروفیسروں کی تعیناتی میں آپ ہمیں لے کے آئے تو ظاہر ہے کہ سی او بھی ایک پروفیسر ہے اور میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ایک پروفیسر آپ نے لگا دیا. اور آپ سابق سیکرٹری صحت کا دیکھ لیں ان کا جو ماضی تھا کہ اس میں کیا نہیں ہوا. وہ سابق وزیر اعلیٰ نواز شباز شریف کے دور میں بھی سیکرٹری صحت رہے، اور ان کے اوپر بے شمار مالی کرپشن کے الزامات لگتے رہے، لیکن کسی ذمہ دار آدمی نے انکوائری نہیں کی، اور اس کے اوپر کوئی چارجز، اتنے چارجز ان کے خلاف وہ سارے پس پردہ چلے گئے. پھر وہ نگران سیٹ اپ میں آ گئے، یہ پس پردہ چلے گئے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے لیے کوالیفائڈ پروفیشنل ایجوکیشن ہونا اس کے لیے بڑا لازم ہے، اور خاص طور پر ہاسپٹلس کے انتظامی امور کے لیے. ابھی آپ نے ڈگریز کا آپ نے ذکر کیا کہ آئی پی ایچ کی جانب سے جو ڈگری ہیں، ایم پی ایچ، وہ ڈگری ہونا لازمی ہے.
اب آپ کو لگتا ہے مستقبل میں اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جائے گی کہ جو پروفیسرز ہیں ان کو صرف وارڈز کی حد تک ہی محدود رکھا جائے اور ان پر جو کہ ایسی پوسٹ پر ایسے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر ان کی تعیناتی کی جائیں جو آلریڈی پہلے چل رہی تھی؟ دیکھیے میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست بھی کروں گا، اور کیونکہ ہمارے جو وزیر صحت ہیں خواجہ سلیمان صاحب، ایک ان کا ماضی بے داغ ہے، وہ ایک ایماندار آدمی ہیں، اور خواجہ عمران وزیر بھی ایک اچھے پڑھے لکھے اور منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، اور ان کو کافی عبور حاصل ہے کیونکہ دونوں کے پاس عرصہ دراز سے محکمہ صحت کا چارج ہے، وہ بڑی بریک بینی سے بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ ان کو بااختیار کریں، ان کو بااختیار بنایا جائے، اور یہ دوبارہ جو تعیناتیاں غیر قانونی ہوئی ہیں اور میرٹ کے برعکس ہوئی ہیں، ریویو کیا جائے، اور اس کو دیکھیں۔ اب چند ماہ پہلے انٹرویو ہوئے اور اس میں آپ نے میرٹ کے برعکس تعیناتیاں تو کیں، لیکن میاں ہاسپٹل کی ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اور آپ نے وہاں پہ قائم مقام میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی تعیناتی عمل میں لائی ہوئی ہے ابھی تک، اور وہاں پہ ریگولر ایم ایس تعینات نہیں ہو سکا، نہ وہ کچھ کر سکتا، اور اسی طرح لیڈی ایچسن ہاسپٹل میں آپ نے کائی کا پروفیسر کی اس کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لیڈی ایچسن میں بہت بڑا ایشو آیا ہے، اس کے اوپر ہم نیکسٹ پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لیڈی ایچسن کے بڑے معاملات ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے ملازمین ہیں جنہوں نے کرپشن کے خلاف اگر آواز انہوں نے بلند کی ہے، تو وہاں کے ایم ایس نے کیا کیا ہے کہ ان کے خلاف ان کو سیکٹری ڈسپوزل پر ان کو بھیج دیجیے۔ آپ دیکھیں یہ آپ کی سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت قائم کی ہے سابق سیکٹری صحت نے، اور محکمہ صحت میں سابق وزیر صحت کے جو چہیتے ہیں، جو باقیات ہیں وہاں پہ، وہ ابھی تک سر جو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں اور وزیر صحت کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ اچھا سر، ہاں ٹھیک ہے، مسائل پیدا کریں، اس پر یہ جو ہماری گفتگو ہوگی نیکسٹ، جو باقیات ہیں جو ہاسپٹلس میں ہیں جن کی ابھی تک اجارہ داری قائم ہے، اور وہ جو دوسرے جو بے قصور ہوتے ہیں ان کو سیکٹری ڈسپوزل پر بھیج دیا جاتا ہے، اس کی روایت پر ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ سے سر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین آج کا پروگرام بڑا جی ابھی آپ نے سنی جس طرح ایک تعیناتیاں کی جانی چاہیے وہ نہیں ہوئی، اور ایم ایس کے پاس ہی تمام تر اختیارات ہونے چاہیے، جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوگی اس کے لیے اس کا اہل جو ہوگا وہی اچھے طریقے سے انتظامی امور چلا سکے گا۔ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی